ملے گا. میرے راستے پہ آنے کے لیے مجاہدہ کرو گے، راستہ ضرور ملے گا. اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت نیکوکاروں کے ساتھ ہوا کرتی ہے. پھر سورہ روم کا تذکرہ ہے. ایک عظیم الشان خبر اس میں آئی، اور وہ خبر ایسی تھی کہ ظاہری احوال کے بالکل خلاف خبر تھی. ایک پیشن گوئی تھی. کیا کہ کچھ ہی عرصے بعد 9 سال کے اندر رومی ایرانیوں پہ غالب آ جائے گی. زمین پر اس پر نقشہ یہ تھا کہ اس وقت ایرانی غالب تھے، اور پورا یورپ اور پورا روم وہ انتہائی افراتفری کا شکار تھا. ان کا بادشاہ ہرقل انتہائی ذلت کے ساتھ اس نے صلح قبول کر لی تھی. بظاہر کوئی نقشہ نہیں تھا کہ رومی بھی کبھی ایرانیوں پہ غالب آئے. ایرانی مشرک تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اور روم والے اہل کتاب تھے. اور اس پر مکہ کا مشرک بڑا خوش ہوا کرتا تھا کہ ایرانی غالب ہیں. ہمارا مشرک جس جنس سے خوش ہوتی اس سے خوش ہوتی. اللہ کے کلام میں پیشن گوئی آئی کہ ان قریب 6-9 مہینوں کے اندر رومی غالب آئے. زمین کا نقشہ ایسا نہیں تھا، حالات ایسے نہیں تھے. نہ روم کی سرحدیں محفوظ تھی، نہ اندر کا حالات ٹھیک تھے. اندر بھی بغاوت کے نقشے تھے اور سرحدیں بھی 100% غیر محفوظ. لیکن 9 سال کے اندر رومی پھر غالب آ گئے، اور ایران کے وسط میں اس روم کا جھنڈا لہرانے لگ گیا. اور انہی دنوں کے اندر اللہ نے مشرکوں پر مسلمانوں کو فتح دی. غزوہ بدر کی شکل. یہ پیشن گوئی کا تذکرہ فرمایا. یہی قرآن کی عقانیت ہے. فرمایا یہ کافر صرف ظاہری احوال کو جانتا ہے، لیکن ان ظاہری احوال کے پیچھے ایک اور نظام بھی ہے. وہ اللہ کی قدرت کا ہے، اللہ کی طاقت کا ہے. زمین پہ چل پھر کے دیکھو، اللہ کی قدرت ہے. دیکھو دو متضاد چیزوں کے اندر سے اللہ رب العزت ایک متضاد چیز دوسرے متضاد چیز سے پیدا کرتا. مردے سے بھی زندہ پیدا ہوتا ہے، پیدا کر رہا ہے اللہ، اور زندہ سے بھی مردہ پیدا کر رہا ہے اللہ. انڈا اور مردہ چیز سے چوزا کون پیدا کرتے؟ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں. تمہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، بیوی کی شکل میں تمہیں اللہ نے ایک سکون کا رفیقہ حیات دی ہے، اور تمہاری آپس کی ایک محبت ہے، اور تم اس محبت کی وجہ سے آپس میں سکون سے رہتے ہو، اطمینان سے رہتے ہو. میاں بیوی کا ایک رشتہ ہے، ازواجی رشتہ، سکون اور اطمینان کا. جب تک جوانی ہوتی ہے محبت کے ساتھ رہتے ہیں، جب بڑھاپا آتا ہے یہ محبت شفقت سے بدل جاتی ہے کہ اس بوڑھے نے ساری زندگی ایک دوسرے پہ قربان کر دی، تو بڑھاپا شفقت میں گزرتا ہے، جوانی محبت میں گزرتی ہے. لیکن یہ اب قصہ ایک پارینہ بن چکا ہے. نہ جوانی کی محبتیں رہی، نہ بڑھاپے میں شفقت رہی. اس لیے کہ جب گھروں میں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے تو حلال رشتے رخصت ہو جاتے ہیں. جب گھروں میں اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں، اللہ کا لحاظ نہیں رہتا، تو پھر ان رشتوں کے اندر بھی ایک دوسرے کا لحاظ باقی نہیں رہتا. پھر ان رشتوں کے اندر بھی ایک دوسرے کی قدر نہیں رہتی. ورنہ ازواجی رشتہ مسلمانوں کا ایسا ہی ہوا کرتا تھا. بڑھاپا شفقت میں گزرتا تھا، جوانی محبت میں گزرتی تھی. پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے. طرح طرح کی بولیاں ہیں. یہ کون دیتا ہے؟ زبان ایک ہے، گوشت کا لوٹڑا ایک ہے، زبانیں سینکڑوں ہیں. یہ اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اسی کا نظام چلتا ہے. اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں پیدا کرتے ہیں. پھر اللہ رب العزت انسان کو پیدا فرمایا، فطرت سلیمہ میں پیدا کیا. کوئی گمراہی کا شکار ہو گیا، کوئی ہدایت پہ رہا. زمین کا یہ سارا نظام بدلتا رہتا ہے. امن سے فساد آتا ہے، امن سے خوف آتا ہے. یوں ہی نہیں آتا. فرمایا انسان کے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. بہت سارے بدعمالیوں کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، ایسی نیکیوں کا بدلہ بھی، انعام بھی اللہ دنیا میں دیتے ہیں. پوری سزا اور پورا بدلہ آخرت میں ملے گا، لیکن اس کے اثرات دنیا پر بھی پڑتے ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر انسان کی تخلیق پر مختلف آنے والے ادوار، مختلف حالات، کمزوری، اور کمزوری کے بعد پھر طاقت، اور طاقت کے بعد پھر کمزوری، بڑھاپا. یہ سارے ادوار ہیں انسان پر آتے ہیں. یہی اس بات کا نقشہ ہے کہ انسان نے دنیا سے جانا ہے. پھر سورہ لقمان کا تذکرہ ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ، پھر ایمان والوں کی صفات، نمازوں